السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا پہلا پارہ اور آیات نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ترجمہ: روز جزا کا مالک ہے۔ اب ہے ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک لفظ کا۔ مالکی مالک ہے، یومی دن، عربی میں یومی دن کو کہتے ہیں، الدین بدلے کا، یعنی قیامت کا دن۔ مالک ہے اس دن کا، یعنی قیامت والے دن کا، بدلے کے دن کا، جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اس کا جزا اور سزا کا دن۔ تو اب ہے اس کی تفسیر صحیح بخاری کی روشنی میں حقیقی بادشاہت کا اظہار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4812 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یہ دیکھیں آسمان کتنا بڑا ہے، کسی کو ہے پتہ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور صحیح بخاری کی حدیث اس لیے ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ وغیرہ تھے وہ صحیح بخاری سے ڈائریکٹ ملتے تھے اور وہ ان سے پوچھتے تھے اور وہ تفسیر لکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں سچ ہوتی ہیں۔ ویسے ہم مسلمان ہیں، انسان کو فرقے نہیں بنانے چاہیے، جو قرآن اور سنت کے مطابق بات ہو وہی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ انجینئر مرزا صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ ہر بات میں نہ پڑھیں، تو اب دیکھیں بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھنے سے پہلے لکھتے تھے۔ اب جیسے باقی بھی بہت سارے ہیں، تو پلیز فرقوں میں نہ پڑھیں، جو کچھ قرآن پاک پہ ہے اس پہ عمل کریں اور حدیث پہ۔ اور یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک مٹھی میں لے لے گا۔ کوئی ایسا انسان ہے جن انسانوں سے ہم مدد مانگتے ہیں، آسمان کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو ایک مٹھی میں رکھے گا، تب بتائیں کون جا کے وہاں سے ہمیں بچائے گا؟ کوئی انسان جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کے آگے جھکتے ہیں، وہ ہمیں ان سے بچائیں گے؟ اور جو اپنے دہنے ہاتھ میں لپیٹ لگا، پھر اور جو ہے آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ پہ اور اللہ تعالیٰ زمین کی مٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے گا، پھر زمین کو بھی ایک مٹھی کی طرح ہاتھ میں لے لے گا۔ کتنا بڑی زمین ہے، آسمان اور زمین، ان کو اللہ تعالیٰ ہاتھ میں اور مٹھی میں لے گا۔ پھر بادشاہ ہوں، پھر لپٹ کے پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہا ہے زمین کے بادشاہ، اس دن کس کی کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، اس دن کسی کی ہم حکومت نہیں ہوگی۔ جیسے ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہم جب تک وسیلہ نہیں لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، فلاں فلاں۔ تو اس دن کوئی بھی نہیں بچوا سکے گا۔ جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں ان کا ہمیں بدلہ اچھا ملے گا، اور جو ہم نے برے کیے ہیں ان کی ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، جزا اور سزا کا دن۔ صرف اللہ ہی ہے مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہاتھ میں زمین اور آسمان کو لے کے فرمائے گا کہ کوئی ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں خود ہی بادشاہ ہوں زمین اور آسمان کا، اور کوئی نہیں ہے جو مالک ہو یا میرے برابر کا ہو۔ اب ہے حساب کتاب کا دن۔
हिसाब किताब जो कुछ हम आज कर रहे हैं, रातों को छुप छुप के करते हैं, दिन को नहीं करते कि लोग ना देखें, लोगों से डरते हैं। हमारा ईमान इतनी कमजोर है, हमारे दिल ऐसे काले हो चुके हैं, हम शैतान के रास्ते पे ऐसे चले गए हैं कि हम इंसानों से डरते हैं और उस खुदा से नहीं डरते जो रात दिन हमें देख रहा है। और वो हिसाब किताब हमारा लिखा जा रहा है और यही होगा हिसाब का दिन। लफ्ज अद्दीन से मुराद है जजा और सजा और बदला है। दीन मुराद जजा सजा और बदला। जजा सजा यानी अच्छे काम किए होंगे तो जजा हमें उसका अच्छा सिला मिलेगा। सजा अगर हमने बुरे काम किए होंगे तो उसका बदला हमें सजा मिलेगी। और तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह ताला की सजा से 1000 बार तौबा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी सजा से बचाए। सही बुखारी हदीस नंबर 65-35 में क़यामत के दिन हिसाब का जिक्र है कि हर शख्स को अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। अब हम कहते हैं जैसे हमारे पीर पैगंबर जो इस दुनिया से चले गए, हम उनसे अभी भी मददें मांगते हैं, खुदा को छोड़ के खुदा से नहीं मांगते। उस दिन वो भी उधर खड़े होंगे अल्लाह के सामने। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग जगह होगी, हमारे लिए कोई अलग नहीं। सभी एक साथ खड़े होंगे और वो क्या होगा? बदले का दिन। और इसके अमाल का बदला दिया जाएगा। और जिसने जो अच्छे कम अमाल किए होंगे तो अल्लाह ताला उनका बदला देगा। अब देखें इधर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि फलां फलां पैगंबर खड़े होंगे और मैं उनको जो उन्होंने अपनी उम्मत के साथ किया अलग बदला दूंगा और जो मेरे नहीं, सब बराबर खड़े होंगे। और अल्लाह ताला ये भी नहीं फरमा रहा कि उस दिन कोई और हिसाब किताब का बदला देगा। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है उस दिन बादशाह मैं खुद हूँगा, जमीन आसमान मेरी मुट्ठी में होंगे, जजा और सजा का बदला मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं होगा जो जजा और सजा का बदला करेगा और इसके अमाल का बदला दिया जाएगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है और वो हमें हर अमल का जवाब देना है। देखें हमारी जो जिंदगी है, अभी तो हम कहते हैं हमारी जिंदगी बहुत है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है, सोने के लिए ये नहीं है, एसी चाहिए, फलां चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, ब्रांड होने चाहिए, फलां होना चाहिए। तो बस लोग ब्रांडों के पीछे ऐसे पागल हो चुके हैं कि खुदा को भूल चुके हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछेगा आप कौन सा ब्रांड यूज करते थे, आप कौन सी गाड़ी यूज करती थे, आपका घर कौन सा था। नहीं, उस दिन एक ही सवाल होगा कि मैंने जो रास्ता बताया था, जो मैंने पैगंबर भेजे थे, उन्होंने अमली तौर पे करके दिखाया, तो तुमने उस पे क्या किया, क्या अमल किया हुआ है। अल्लाह ताला उस दिन ये भी नहीं कहेगा कि औलाद के हिसाब किताब माँ से लेगा, माँ के नहीं, अल्लाह ताला उसी से लेगा जो जिसने किया होगा। और यही है कि हमें अपने हर अमल का जवाब देना होगा, हमें अपनी हर अच्छाई और बुराई का सिर्फ अल्लाह को हिसाब देना है। उस दिन कोई किसी को नहीं बचाएगा, ना कोई हिसाब किताब देगा। जो हमने किया है हमें खुद देना पड़ेगा। खुदारा कुरान पाक को पढ़ें, इसको समझें, इस पे अमल करें, फिरकों पे ना पढ़ें। अल्लाह ताला ने हमें से मुसलमान पैदा किया था, अल्लाह ताला ने कोई फिरके नहीं बनाए, ये हमने खुद बनाए हुए हैं। फलां मस्जिद में ना जाए, फलां में जाए, फलां में ना जाए, ये तर्जमा ना पढ़े, वो ना पढ़े। चले तर्जुमों में तब्दीली है, सब कुछ है, तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ें, अरबी पढ़ें ताकि आपको कुरान पाक समझ आए, आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। हम इंग्लिश सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन कुरान पाक का तर्जमा नहीं पढ़ते, ना ही हमें तौफीक मिलती है। अगर इंसान एक अलिफ पढ़ लेता है तो 10 नेकियां मिलती हैं जब वो तर्जमे के साथ पढ़ता है।
اب ہے عدل و انصاف۔ صحیح بخاری کی تعلیمات کے مطابق اللہ اس دن ذرا برابر بھی نا انصافی نہیں کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود غرض نہیں ہے، ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہم راتوں کو ساری رات گناہ کر کر کے سو جاتے ہیں، صبح وہ پھر بھی فرشتوں کے ذریعے ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جتنے بھی غلط کام کریں، جتنا بھی گناہ گار ہو، میں کہتی ہوں اس کو دنیا ٹھکرا دے، یہ گناہ گار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا رزق بند کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، ہاں، پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قیامت کے دن حساب لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب بھی میرا چاہے گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ اسی ٹائم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی نا انصافی نہ اب کرتا ہے نہ اس دن کرے گا۔ جو بھی ہماری اچھائیاں ہوں گی ہمیں اس کا انشاءاللہ صلہ ملے گا، جو ہماری برائیاں ہوں گی بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ نیکی کے راستے پہ چلیں۔ ہم اس دنیا میں بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جو بندے ہیں میں ان کو بہکاتا رہوں گا، وہ آپ کی راہ پہ کچھ نہیں دیتے، لیکن میں ان کا ایک حصہ مقرر کر لوں گا کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ لٹائیں گے۔ تو دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے، ڈانس ہوتے ہیں تو کتنا پیسہ ادھر پڑا ہوتا ہے کہ وہ سمیٹے سمیٹے تھک جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا قرآن پاک کی محفل ہو، وہاں پہ ترجمہ پڑھا جا رہا ہو، اللہ کا کام ہو اور اتنے پیسے پڑے ہوں؟ نہیں۔ اور درباروں پہ دیکھ لیں وہ بیچارے پتہ نہیں کب سے چلے گئے اللہ کا، اور ان کا کیا معاملہ ہے، ہم ان سے جا کے مانگتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمیں دیتا اللہ تعالیٰ ہے، جا کے ہم ادھر جھکتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نا انصافی کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نا انصافی نہیں کرتا، نہ اب نہ اس دن فرمائے گا۔ جو لوگ دنیا میں مظلوم تھے انہیں حق ملے گا۔ دنیا میں مظلوم کون سے ہیں؟ جو بے بس ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو جیسے ایک کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں تو جو ظالم ہوتے ہیں اس کو نوکر سمجھ لیتے ہیں، اس کو انسان نہیں سمجھتے، اور ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، اور یتیم بے سہارا ان کا حق چھاٹ کھا جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کیا کر لیں گے۔ تو یہی ہے جو لوگ دنیا میں مظلوم تھے انہیں حق ملے گا۔ جتنے ہم تو بس ہم نے جو امیر ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ہیں اور یہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کو دھتار کے ہیں، اس کو کیا کچھ کرتے ہیں، اس پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو قیامت والے دن ان کو ان کا بدلہ دینا پڑے گا، اور اسی دن مظلوم کو ان کو حساب اس امیر کو دینا ہوگا۔ آپ خود سوچیں اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مظلوم کی نہیں سنوں گا، میں امیر کی سنوں گا ادھر جیسے امیروں کی سنی جاتی ہے، نہیں، وہ ہے قیامت کا دن اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سامنے ہے حساب کتاب۔ دنیا میں نہیں رشوت دی اور بس حق چھپایا گیا، نہ حق کو ظاہر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ انصاف کرتے، اور ظالموں کو ان کے بدلہ ملے گا جو ظلم کرتے ہیں، غریبوں پہ ستم کرتے ہیں۔ اور توبہ استغفر اللہ اتنی ان میں اکڑ آ چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہم نے بنائی ہے اور ہم ہیں بس، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی کو اپنے حسن پہ غرور ہے، کسی کو اپنی جائیداد پہ ہے، کسی کو اپنی ذات پہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے۔
اگر کسی کے پاس جائیداد ہے تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس صورت ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ استغفر اللہ آزمائش کے لیے ان کو لمبی رسی دیتا ہے، لیکن کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا، نہ خوبصورتی 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو خدا را انسانوں کو انسان سمجھیں، ان پہ ظلم نہ کریں۔ کوئی غریب، کوئی لاچار، کوئی مزدور، کوئی مسکین آتا ہے، اس کو گھروں سے نہ دھتکارا کریں، اس کی زندگی اجیرن نہ کیا کریں، ان کے آنسو نہ لیا کریں، ان کے دکھ کو سمجھا کریں۔ اگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو دروازے پہ نہ بلایا کریں، تاکہ وہ آپ کے دروازے سے رو کے نہ جائے اور آپ کو بد دعا نہ لگے۔ تو اپنے ظلم کو تھوڑا کنٹرول کریں، قیامت والے دن اتنا حساب دے سکیں جتنا آپ، اور اتنا خرچ کریں جتنا اللہ تعالیٰ کو آپ حساب دے سکیں۔ ہمارے پاس جتنا اچھا ہوتا ہے اور کسی مظلوم کے پاس نہیں ہوتا تو وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس بندے کو دیا ہے، دیکھوں یہ میرے مظلوم کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا یہ اس کی مدد کرتا ہے، کیا یہ میری راہ میں ان کو دیتا ہے۔ پر نہیں، ہم تو مظلوموں پہ اور ہی ظلم کرتے ہیں، کبھی ان کو پے کم دے دی، کبھی ان کو کام کروایا یا مزدوری کروائی تو ان کو بات بات پہ ذلیل اور خوار کیا۔ یہ ہے ہم۔ اسی لیے یوم دین یعنی یوم دین انصاف اور بدلے کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو یوم دین کہتے ہیں۔ یہ انصاف اور بدلے کا دن ہوگا، اور یہ کسی انسان کا نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کے، سفارش لے کے اوپر نیچے کر لے گا، گناہ ثواب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں اس دنیا میں صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ہم بھول چکے ہیں اپنی آخرت کو، اپنے رب کو، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے اور نیکی کے راستے پہ اور قیامت کے دن کا خوف اس کے دل میں ہو، اور وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے رات دن دیتا ہے، دیکھتا ہے اور دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور چھپ چھپ کرنے والے گناہ اور اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچائے، نیکی کے راستے پہ لگائے، ہماری اولاد کو نیک سالہ بنائے اور ان کی اولاد آنے والی کو نیک سالہ۔ اب ہے انگلش میں تفسیر۔